وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدوں کو کراس کر لے، ان سے آگے بڑھ جائے، ان کو پامال کرے، ان کا دھیان نہ کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اسے آگ میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ جو دو آیات ہیں یہ بہت اہم آیات ہیں، میں ان پہ پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، اشارہ کر کے پھر آخری آیت پہ جاتا ہوں۔ تو وراثت کے حوالے سے خاص طور پر ایک بندہ بہت نیک ہے، وراثت میں گڑبڑ کر دیتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ عام طور پہ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، ہمیشگی کی جہنم کی وعید نہیں سنائی۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ کسی عمل کی سزا میں جہنم بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس عمل کی سزا جہنم ہے اگر اللہ معاف نہ کرے، ممکن اللہ معاف کر دے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ شرک کے علاوہ باقی گناہ اگر ایک انسان توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے، اللہ چاہے تو باقی گناہ معاف کر دے، شرک نہیں معاف ہو سکتا توبہ کیے بغیر، باقی گناہ توبہ کیے بغیر بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ ایک عمل کی سزا جہنم ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے توبہ کیے بغیر، اللہ سزا دے ہی نہ، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ سزا دے دے جہنم کی، لیکن وہ وقتی سزا ہو، اور انسان جہنم کی سزا بھگت کے، اگر وہ مسلمان ہے، اس نے کوئی گناہ کیا بڑا، اللہ نے توبہ بھی اس کی قبول نہیں کی، اس کو سزا دی اس کے عمل کی، والعیاذ باللہ جہنم کی، پھر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ قرآن کریم میں عام طور پہ جہنم کا ذکر آتا ہے، ہمیشگی کا ذکر کہاں آتا ہے؟ علماء کہتے ہیں ہمیشگی کا ذکر یا کفر یا شرک کے ساتھ آتا ہے، ہمیشہ کی جہنم۔ کفر و شرک کے علاوہ اگر ہمیشگی کی جہنم کی وعید ہے تو وہ یا وراثت پر ہے یا قتل پر ہے، قتل پہ بھی یہ وعید ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، وہاں بھی خالدًا فیہا کے الفاظ ہیں۔ تو یہ قتل اور وراثت کا معاملہ یہ بہت اہمیت والا معاملہ ہے، اس میں بہت سخت وعید ہے، اور ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔